وہ رات جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تقدیر لکھتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور بخشش ہر طرف برستی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ کہ واقعی اس رات کی کچھ نشانیاں موجود ہیں؟ جی ہاں، ہمیں حدیث مبارک میں ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ ایک نشانی جو حدیث میں بتائی گئی ہے، یہ رات انتہائی پرسکون اور روحانی ماحول والی ہوتی ہے۔ اس میں نہ سخت گرمی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ سردی، بلکہ موسم خوشگوار اور نرم ہوتا ہے۔ ہوا میں ایک خاص نورانی سکون ہوتا ہے اور انسان کے دل کو ایک ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو کسی اور رات میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور انسان کا دل خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کا چاند عام راتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی روشنی زیادہ تیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص نرمی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ چاند نہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے نہ ہی دھندلا، بلکہ ایک خاص نورانی کیفیت اس پر چھائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمیں اس رات کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی سب سے اہم نشانی، اس رات بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، جو اللہ کے خاص حکم پر زمین پر برتتے ہیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کے گناہوں کی معاف کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص سکون پیدا ہوتا ہے، جیسے ان کے نورانی مخلوق موجود ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد صبح جب سورج نکلتا ہے، اس میں عام دنوں کی طرح تیز روشنی یا چمک نہیں ہوتی۔ سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے اور اس کی روشنی بہت نرم اور سکون ہوتی ہے۔ اس کا رنگ سرخ یا ہلکا نارنجی ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج بھی اس رات کی رحمت اور برکت سے متاثر ہو چکا۔ اس رات میں عبادت کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو خود بخود ہونے کا دل کرتا ہے، دل کو ایک خاص راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف دل خود بخود مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے ہر پکارنے پر لبیک کہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب انسان جو بھی دعا مانگے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اگر اس رات میں کسی کو سچی توبہ کی توفیق مل جائے، کسی کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ جائیں، تو سمجھ لیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یہ رات ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اسے صرف سوئے میں گزار دیں؟ کیا ہم اس رات کو ضائع کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کے حضور جھک جانا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں ایک خاص دعا سکھائی جو ہمیں لیلۃ القدر میں ضرور پڑھنا ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں زندگی کے ہر گناہ سے پاک کر سکتی ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے، جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیا ہم اس رات کو ضائع کریں گے یا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ فیصلہ آپ کے